تھا کہ اللہ ہوتا تو ضرور سنتا۔ اب یہ جو امیر سنت کی کتاب ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ وہ کلمات بیان کیے گئے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں، کوئی صاف انکار کر دے کہ میں یہ بات ہی نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پہ وہ جملے لکھے گئے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر استعمال میں ہیں۔ تو پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اب موجودگی کی دلیل، یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی دلیل ہے۔ بندہ آسمان پر غور کرے، کتنا بڑا آسمان ہے اور ایک چھت کی مانند ہمارے اوپر ہے۔ چھوٹی سی چھت ہو تو وہ بغیر ستونوں کے قائم نہیں رہتی، اور کتنا عرصہ قائم رہتی ہے کہ اس کی مدت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن آسمان ویسے کا ویسا ہی قائم ہے، اس کا کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ تو جب بندہ آسمان پہ غور کرتا ہے کہ آسمان، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کیسے قائم رہے، تو یہ آسمان پر غور و فکر کرنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی موجودگی جو ہے اس کا احساس دلاتا ہے۔ بندہ اپنے جسم پر غور کرے۔ صرف ایک مثال میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، بظاہر ہم دیکھیں تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، جو نشان ہیں انگلیوں کے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر اربوں لوگ آئے، اربوں لوگ چلے گئے، اربوں لوگ آئیں گے، ایک جیسے نشانات ہونے کے باوجود سب کے نشان جدا ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی ہستی کا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ کوئی ذات موجود ہے کہ جو اس طرح، جو اتنی قدرت رکھتی ہے کہ ایک جیسے نشانات ہونے کے باوجود ان میں فرق پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ہی جیسا منہ ہوتا ہے، ناک ایک ہی ہے، آنکھ دو ہی ہیں، ہونٹ دو بنے ہوئے ہیں، کان دو ہیں، چہرے کی لمبائی چوڑائی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن صورتوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ ذات ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ کے اندر صورتیں بناتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے جو منکر ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، ان سے آپ کا ایک مناظرہ ہو گیا، وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پہنچ جانا ہے۔ اب وہ دہریہ پہنچ گیا، عوام بھی پہنچ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کو تاخیر ہو گئی، کافی دیر بعد وہاں پر پہنچے، تو اس دہریے نے کہا کہ آپ نے ابتدا میں ہی وقت کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی۔ تو آپ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہوا، سمجھانے کے لیے کہا کہ جس وقت میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میں دریا پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ خود بخود درخت کٹا